عجیب عجیب آدمی آ رہے ہیں مارکیٹ میں سیاست کرنے کے لیے. ایسی گندگی اس پیغمبر پہ انگلی اٹھانے چلا ہے. پاگل جاہل اجٹ کبار اور جاہل ماں کے جاہل بیٹے. کبھی تو آئینے میں اپنی صورت کو دیکھ لیا ہوتا. کالیا تو نے اس پیغمبر پہ انگلی اٹھا کے چلا ہے کہ آسمان کا چاند جس سے حسن کی بھیک مانگے, آسمان کا سورج جس سے حسن کی بھیک مانگے, مشرق و مغرب میں جس کے حسن کے چرچے ہوں اس پر انگلی اٹھانے چلا ہے. جس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی ہے 5 سال تک اپنے گھر میں رکھا, خدا کی قسم جب تک محمد رہے کبھی چراغ جلانے کی حلیمہ کو ضرورت نہ پڑی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. انگلیاں اٹھا رہے ہیں صاحب. نبی نور ہیں. کیا ہے زور سے بولو نبی. اچھا وہ کہہ رہا کہ صاحب خدا محتاج ہے کیا؟ معاذ اللہ. عجیب عجیب جملے. اللہ دینے پہ قادر ہے, قادر مطلق ہے, اللہ ہی دیتا ہے. زور سے بولو سب چہرہ میری طرف کر کے اور غور سے جملہ سن لو. کون دیتا ہے بولو, کون دیتا ہے اور لیتا کون ہے؟ دیتا اللہ ہے اور لیتے کون ہے؟ کون لیتا ہے بولو. اچھا کبھی لیا اللہ سے تو نے لیا ہے کبھی تم نے؟ کبھی ہاتھ تیرا, لینے والا یوں اور دینے والا یوں. کبھی دیکھا تجھے اللہ نے دیا اور تو نے لیا؟ اور اگر میں مان لوں تو لیتا اللہ دیتا, تیری یہ ہمت کہ تو اللہ سے لے لے. سن, حضرت موسیٰ نے کہا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے کہا لن ترانی, نہیں دیکھ سکتے. دوبارہ کہا نہیں دیکھ سکتے. کہاں مولا دیکھتا, دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, ہم اپنے حسن کی جلوے کی ایک جھلک, ایک کرن کوہ طور پہ ڈالنا ہے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, پڑی تاب نہ لا سکے, بے ہوش ہو کے گر گئے. تیری یہ ہمت, موسیٰ زیادہ ہیں یا تم؟ ارے یار وہ اللہ کے پیغمبر, وہ ایک جھلک کی تاب نہ لا سکے. اللہ دے تو لے لے, نہیں ہو سکتا ایسا. مگر یہ بھی سچ, کھانے بھی اللہ دیتا ہے, پینے بھی اللہ دیتا ہے, زندگی بھی اللہ دیتا ہے. آنکھوں میں نور اللہ نے دیا, کانوں میں سماعت اللہ نے دی, بولنے کی طاقت اللہ نے دی, ہاتھوں میں حرکت اللہ نے دی, چلنے کی طاقت اللہ نے دی, دل میں دھڑکن اللہ نے دی, جسم میں قوت اللہ نے دی, خوبصورت بیویاں اللہ نے دی, یہ ماں باپ کے سائے اللہ نے دیے, گھر میں بیٹی بیٹوں کے اجالے اللہ نے دیے, یہ ہرے بھرے مکانوں دکانوں کھیتوں کھلیان اللہ نے دیے. مگر دیے کیسے؟ اب زور سے, اب زور سے, دیے کیسے؟ اللہ نے دنیا بنائی, کیا بنایا؟ چہرہ میری طرف. اسی کے بعد تقریر ختم کروں گا, مگر کروں گا جب بات پوری ہو جائے گی. اللہ نے کیا بنائی بولو؟ کل کہہ کے کائنات کا وجود. مگر اس کائنات میں زمین کا جو حصہ سب سے پہلے بنا, وہ جگہ جہاں آج کعبہ ہے, زور سے سب ہاتھ اٹھا کے بولو, کیا ہے بولو؟ آج کعبہ. زمین پیدا کی اللہ نے. سب سے پہلے کعبہ کو حضرت جبریل نے تعمیر فرمایا, حضرت آدم نے پھر تعمیر کیا, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آیا, کعبہ مسمار ہوا. پھر جا کر جب بیٹے سے ملاقات حضرت ابراہیم نے کی, مکے میں جہاں جنگل میں چھوڑا تھا, مگر وہی مکہ جب پیغمبر کے قدموں کی برکت سے آبادی میں تبدیل ہو گیا, بستی بن گئی, شہر بن گیا, پانی ہو گیا, باغات ہو گئے, اسی جگہ جب حضرت ابراہیم پہنچے وہ ہوا مکہ. ہاتھ اٹھا کے زور سے, کیا ہوا بولو؟ مکہ شریف. ملے, اپنے بیٹے سے ملاقات کی. اب یہاں پر دیکھا گھر بہت سیدھا, اپنا گھر بنا لیں.
مشیت کا نقیب بولا میرے خلیل اپنا گھر بعد میں، پہلے میرا گھر بناؤ، زور سے پہلے ہمارا گھر تعمیر کرو۔ مولانا احمد یارخا نعیمی تفسیر نعیمی میں نقل کرتے 3 دن تک اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت ابراہیم گھومتے رہے۔ پھر تیسرا دن جب آیا، جہاں آج کعبہ ہے اسی جگہ پر کھڑے تھے، ایک آسمان پر ابر چھایا اور ایسا ابر کے گھٹا بنی، ابر چھایا اور اشارہ دیا گیا، نشاندہی دی گئی، یہی ہے اللہ کا گھر۔ حضرت ابراہیم اب بھی کھڑے ہیں تو پھر فرماتے ہیں مولانا احمد یارخا نعیمی دوسرا قول کہ ایسی ہوا چلی کہ جس جگہ یہ باپ اور بیٹے دونوں کھڑے تھے یہاں سے کنکر اور مٹی اڑ کر چلے گئے اور کعبے کی بنیادیں حضرت ابراہیم کو نظر آنے لگی۔ واہ 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 سبحان اللہ، اب اگلی بات سن لے جلدی، میں وہیں آؤں گا جہاں آنا ہے۔ واہ نظر آنے لگی، آپ نے وہیں پر کعبہ تعمیر کیا، کعبہ بنا، بن کے تیار ہوا، بیٹا ساتھ میں، باپ دونوں مل کر اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے نا تو بے جان چیزوں سے کرا دیتا۔ بے شک بے شک، جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا نا، اس پتھر کو یہ اعجاز حاصل ہوا، اوپر جاتے تو اونچا ہو جاتا، نیچے آتے تو نیچا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم کہتے مولا اس نے میرا ساتھ دیا ہے، اب اسے جدا مت کرنا۔ اللہ نے ذکر قرآن میں کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پوری طاقت سے نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ، وہی کعبے کے سامنے حرم کے اندر اس کو بھی دفن کیا گیا، نشانی کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے رکھا گیا، اور دنیا والوں کو بتایا گیا کہ اگر حسن زن محبت پیار لگاؤ، اگر ٹچ کوئی چیز پیغمبر کے قدم سے ہو جا تو اس کی عزت کا یہ عالم کہ پتھر بھی ہو تو خدا چومنے کے لائق بنا دے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، ارے یار اگر پتھر کو عقیدت محبت حسن زن پیغمبر کے قدموں سے ہے اسے چومنے کے لائق بنایا گیا، اگر تجھے پیار نبی سے ہو گیا تو تیری عزت کا حال کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اب اگلی بات، گھر تعمیر ہوا صاحب، اللہ کا گھر بن کے تیار، کعبہ تیار، سب کچھ تیار، کون دیتا ہے ساری چیزیں؟ کس نے دی ہیں؟ زور سے کہہ کے دکھاؤ ذرا جلدی۔ اللہ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، حضرت اسماعیل یہ بھی اللہ کے پیغمبر، حضرت ابراہیم کے بیٹے، اللہ اللہ، یہ باپ یہ بیٹے، دونوں کو اللہ نے پھر سے ملایا، آبادی ہوئی، سب کچھ ہوا، یہ کام یہاں مکمل۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، جی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثہ، اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں، سمجھ گئے؟ ہاں اللہ سچا ہے، اللہ جو فرماتا وہی ہوتا، اس کا رسول جو کہتا وہی ہوتا، نہ تمہارے سوچنے سے کچھ ہوگا نہ میرے سوچنے سے کچھ ہوگا۔ آپ رات و دن کسی کا برا چاہے کر نہیں سکتے، کسی کو تیرے بارے میں کچھ کہیں تو آپ کی سانس سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی مرضی نہ ہو۔ عزت بھی خدا دیتا ہے اور ذلت بھی خدا دیتا ہے۔ بے شک، اگر کوئی ترقی کرے تو دیکھ کر خوش ہوا کرو، کسی کے بارے میں غلط مت سوچا کرو، غلط آواز مت نکالا کرو، پھر وہیں آ جاؤ جہاں ہم لوگ تھے، سمجھ گئے؟ بات یہ چل رہی تھی کہ دیتا کون ہے؟ بولو اللہ، اللہ، لیتا بندہ ہے، لیتا بندہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کیسے دیتا اور بندہ کیسے لیتا؟ وہ پہاڑ کے بیچ میں کعبہ، مکہ، جبل ابی قبیس جس کا نام ہے، سارا مکہ اور سارا کعبہ اسی پہاڑ کے بیچ میں چھپا ہوا ہے، اور اس پہاڑ کو بھی ایک اعجاز حاصل ہے، حضرت سبحان اللہ بولو، وہ بھی بتا دوں تمہیں۔ مولانا احمد یارخا نعیمی نے خصوصیت ظاہر کی ہے اس پہاڑ کی، پوری دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں، پوری دنیا کی گیتی پر پہلے ذرہ جبل ابی قبیس سے نکلتا تب کہیں جا کے دنیا میں پہاڑ بنتا۔
وہ چاہے پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، افغانستان میں ہو، لیبیا میں ہو، موریشس میں ہو، لندن میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی حصے، کسی بھی علاقے، کسی بھی جہت میں ہو، پہلے ذرہ جبل ابی قبیس سے نکلے گا تب دنیا میں پہاڑ بنے گا۔ اخبارات، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر آپ تک ہمیشہ آتی ہے، آج فلاں علاقے کا پہاڑ گر گیا، آج فلاں علاقے کا پہاڑ جل گیا، آج فلاں علاقے کا پہاڑ خاکستر ہو گیا، آج فلاں علاقے کا پہاڑ پھٹ گیا، آج فلاں علاقے کے پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا۔ مگر دم خدا والو، کبھی سنا ہے آپ نے کہ جبل ابی قبیس پھٹ گیا، اس پہ زلزلہ آ گیا، بھوکم آ گیا، وہ جل گیا، وہ ہل گیا؟ کبھی نہیں سنا، اور نہ صبح قیامت تک سنو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس کے ہر کونے پر قدم رکھ کے مصطفیٰ جان رحمت نے خدا کے سجدے فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اعجاز حاصل ہے اس پہاڑ کو، اسی کے دامن میں سارا مکہ چھپا ہے، کعبہ بھی اسی کے دامن میں، مکہ بھی اسی کے دامن میں، سب کچھ چھپا ہے اسی کے دامن میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں دیکھوں گا، نہیں دیکھے، تاب نہ لا سکے، زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ، وہ پیغمبر ہیں تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے صاحب؟ ہم اور آپ اللہ کو دیکھیں، لینے کے لیے سامنا ہونا ضروری، اور جب تک سامنے جاؤ گے نہیں، جب تک کسی سے کچھ حاصل کرو گے نہیں، اور خدا کے سامنے جانا تمہارا ناممکن۔ حیثیت تیری اللہ نور، کیا ہے اللہ؟ اب زور سے بولو، جلدی موقع پہ بات آ رہی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ زور سے بولو، اللہ کیا ہے؟ نور۔ تمہاری ہمت، تم جاؤ، موسیٰ نہ جا سکے تو تم اور ہم کیا جائیں؟ سوال یہ ہے کہ پھر آیا کیسے؟ اب وہ بات سنو، اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے تمہارے میرے رسول کو بنایا۔ جی ماشاءاللہ، زور سے کہہ کے دکھاؤ، اب زور سے جلدی۔ اپنے نور سے تھوڑا حصہ جدا کیا، تمہارے میرے رسول کو بنایا، اور بنانے کے بعد نظام کائنات تو چلانا۔ حضرت آدم یوں کہ دنیا والوں کے سامنے پہلے انسان، مگر جب نبی سے پوچھا آقا آپ کب سے نبی؟ کہا حضرت آدم علیہ السلام خمیر کے دوران تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تب بھی مجھ محمد کے سر پہ نبوت کا سہرا رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ شان دیکھے میرے رسول کی تو پتہ لگا سب سے پہلے نبی ہی ہیں، نبی ہی ہیں۔ باتیں تو کئی آتی ہیں، کوئی کہتا اولو ما خلق اللہ نوری، نبی کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا۔ ایک جگہ آتا اولو ما خلق اللہ العقل، یعنی عقل بنائی۔ کبھی قلم کا ذکر، کبھی لوح کا ذکر ہے، کبھی عرش کا ذکر ہے، نہیں، مگر جب غور کیا جاتا تو علماء حق فرماتے ہیں ان سب کا معنی اور مفہوم مصطفیٰ ہی ہے۔ کیا بات ہے، واہ ان سب کا معنی اور ان سب کا مفہوم کوئی اور نہیں۔ جب ان سب کو سمیٹ کر لاؤ گے تو مصطفیٰ ہی معنی ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا رکھو کہ قلم پہلے، قلم کی فطرت ہے لکھنا، قلم کا کام ہے آگے بڑھنا۔ کہا قلم سے لکھ، قلم بولا کیا لکھوں؟ کہا جو ہو گیا وہ لکھ دے، جو ہوگا وہ لکھ دے۔ ما کانا وما یکون لکھ، یعنی اس کے بارے میں لکھ، جو ہو گیا وہ بھی لکھ، جو ہوگا وہ بھی لکھ۔ قلم نے کہا بھی ہوا ہی کیا ہے؟ تب رب نے کہا تجھ سے بھی پہلے ہو گیا میرا محبوب۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کون ہے؟ نور۔ کون ہے بولو؟ تو اب کائنات کا نظام چلانے کے لیے آدم آ گئے، ان کے بیٹے آ گئے، دنیا کا نظام چلانے۔ اب ضرورت تھی کھانا چاہیے، پانی چاہیے، پینا چاہیے، زندگی کو گزارنے انعامات چاہیے۔ اب وہ ملے کہاں سے؟ دے گا اللہ، مگر اب لے گا کون؟ اس لیے اللہ نے اپنے نور سے حصہ جدا کیا، اپنا حبیب بنایا، اس لیے کہ محبوب مجھے نظام چلانا ہے، دنیا چلانی ہے، دنیا کو پالنا ہے۔ پالن ہار میں ہوں، دینے والا میں ہوں، کھلانے والا میں ہوں، پلانے والا میں ہوں۔ زندگی میں دوں گا، موت میں دوں گا، تخت میں دوں گا، تاج میں دوں گا، سلطنت میں دوں گا، حکومت میں دوں گا، شہرت میں دوں گا، عزت میں دوں گا، موت میں دوں گا، مگر محبوب ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ نہیں، محبوب میں تجھے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات زور سے
ظاہر ہے ہم لے نہیں سکتے، آپ لے نہیں سکتے، ہمت نہیں ہے کہ ہم خدا سے لے لیں۔ جب موسیٰ نہ لے سکے تو میں اور آپ کیا لیں گے؟ اس لیے ضرورت تھی نور تک جانے کے لیے نور چاہیے، اس لیے اللہ نے نور بھیجا زمین پر۔ سنیے، حصہ جدا کر کے زمین پہ اب نور کیوں ہے مصطفیٰ اور بشر کیوں ہے مصطفیٰ؟ ہم دونوں کو مانتے ہیں نا، جو بشر نہ مانے وہ بھی غلط اور جو نور نہ مانے وہ بھی غلط۔ نور بھی ہے مصطفیٰ اور بشر بھی ہے مصطفیٰ، تو نور ہونا کس لیے ضروری یہ بھی سمجھو، حضور ہونا کس لیے ضروری یہ بھی سمجھو۔ تم خدا والو سنو، اگر نور نہ ہوتے تو خدا سے لیتا کون؟ اور اگر بشر نہ ہوتے تو تم خدا والوں کو دیتا کون؟ نور ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ خدا سے لے لیں، بشر اس لیے ہونا ضروری تھا تاکہ امت کو دے دیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب نقشہ دیکھا تو بولے لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، سر زمین دم کھودا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدے کا سدھار کریے، بڑوں کی عزت کریے، چھوٹوں پر شفقت کیجیے، علماء کی ہر قدم پر